اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز خواتین اسلام، سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. مسجد میں پروگرام ہے، عصر کا وقت بھی بہت قریب ہے. غالباً کافی دیر سے مستورات بیٹھی ہیں. لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، اذان تک انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. اور بات بھی صرف عورتوں کے لیے. یہ سامنے جو مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ مقرر کی ہمت کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ بات کرنے والے کے سامنے کوئی نہ ہو تو پھر بات کرنے میں مزہ نہیں. میری مائیں اور بہنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. سننے کے بعد عمل کریں. اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ پورا نظام بیکار ہو جائے گا. اور اس وقت عمل کی اتنی سخت ضرورت ہے جتنی مرنے والے کو پانی کی ضرورت. ساری دنیا میں اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں. اس کی پریشانی کا سبب دشمن کی طاقت نہیں، ہمارے اپنے اعمال. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر امت عمل میں آ جائے
آج بھی انشاءاللہ یہ پوری کائنات میں راج ہمارا ہوگا. اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ اس بندے کو ضرور کامیاب کرتے ہیں جو بندہ عمل کرتا ہے، اس جماعت کو کامیاب کرتے ہیں جو جماعت عمل کرتی ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان محنت کرے اور کامیاب نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے. اس لیے عمل کریں. عمل کرنا مشکل کام نہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ابھی قریب میں انتقال ہوا، 2-4 سال پہلے حضرت کا. سنت کے اتنے پکے تھے، اتنے پابند تھے، ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے شاگردان معلوم کر لیتے تھے کہ یہ عمل بھی سنت ہے. وہ فرماتے ہیں بڑی اچھی بات، بڑی عجیب بات، آدمی کے لیے کھانا کھانا جتنا آسان ہے اس سے بھی زیادہ عمل کرنا آسان ہے. ہمارے لیے عمل کیوں مشکل ہوا؟ ہمیں عمل کو چھوڑ دیے. ایک مثال بول کر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. ایک آدمی کے پاس 20-25 لاکھ روپے کی کار ہے. اب تو کاراں کا ریٹ کتنا زیادہ ہے، 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ. ارے اتنے کروڑ روپے کی کار ہے نا بول کر رات کو بیڈ روم میں تو نہیں رکھتے، روڈ میں نہ رکھتے. انسان کی عقل دیکھو کیسی ہے. غرض 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کی کار ہے. اب اس کار کو چلانے والا ایک آدمی ہے. چلانے والے سے پوچھو کہ کار چلانا کیسا ہے تو وہ کہے گا بہت آسان ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جسے کار چلانا نہیں آتا اسے پوچھو کہ کار چلانا، جی آتا نہیں بابو، وہ سب کام. جسے چلانا نہیں آتا اسے چلانا مشکل ہے، جسے چلانا آتا اسے چلانا آسان ہے. جو عمل نہیں کرتا اسے عمل مشکل ہے، جو عمل کرتا ہے اسے عمل آسان ہے. 100 کروڑ روپے دے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا تمہارے اپنے چہرے سے 2 مہینے کے لیے داڑھی نکال دو، جوتا ماروں گا، کیونکہ مجھے داڑھی سے جو محبت ہو چکی ہے وہ محبت داڑھی منڈانے والے کو نہیں معلوم ہے. تو عمل کرو. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جانتے نہیں جانتے؟ ارے بولو بھی جانتے نہیں جانتے؟ کیا گاؤں کا نام ہے؟ سرگپی. میں آیا ہوں، اس سے پہلے نہیں کیے، پہلی مرتبہ. اچھا. پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے نہیں جانتے؟ اولیاء کو جانتے ہیں؟ یہاں پر عورتیں اولیاء کو جانتے ہیں. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی. اور انہوں کیسے ولی معلوم؟ پیدا ہو کر بچپن گزار کو جوانی میں عبادت کر کو ولی نہیں بنے، ماں کے پیٹ میں ولی بن گئے. بولو سبحان اللہ، بولو.
ان کا ایک قول بتانا ہے، ان کا ایک جملہ بتانا ہے، اس سے پہلے یہ بات آ رہی ہے ذہن میں۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کی وحدانیت بھی پڑھتے رہو، نبی کی سیرت پڑھتے رہو، صحابہ کی سیرتیں پڑھو، تابعین کی سیرتیں پڑھو، صحابیات کی سیرتیں پڑھو، اولیاء اللہ کی سیرتیں پڑھو، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج عورتیں کیا بچ نہیں پڑھتے، سیرت کی کتابیں پڑھنا تو دور کی بات، بہشتی زیور پڑھنا تو دور کی بات، فضائل اعمال پڑھنا تو دور کی بات، منتخب احادیث پڑھنا تو دور کی بات، اللہ اکبر اپنے ساتھ جہیز میں جو قرآن لے کر آتی ہے وہ قرآن تک نہیں پڑھتی۔ آج بھی یو پی میں ایک ولی کا گھر ہے جس ولی کو ساری دنیا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے، جن کی کتاب اللہ اتنا پسند کیا کہ دنیا کے تقریباً خدا کی قسم 80% مسجدوں میں حضرت کی کتاب موجود ہے۔ آج بھی حضرت کے گھر کی عورتیں روزانہ 10 12 15 پارے پڑھتی ہیں۔ آج بھی اس دور میں ہمارے دور میں ہمارے گھراں کے عورتیں خالی یوٹیوب میں مرتی، واٹس ایپ میں، فیس بک میں۔ یہ ایک پارہ پڑھنے کے لیے غیر حافظ قرآن کو کم سے کم 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ کتنے؟ 1 گھنٹہ اطمینان سے صحیح پڑھنا قرآن۔ ایک عورت بولی مجھے فون کر کے، حضرت ہمارے گھر میں بہت تکلیف ہے، کیا کرنا حضرت؟ تمہیں کیا کر کوئی ماں پوچھیا؟ اب عورتوں کا قصہ تو معلوم نہ، سرگپی میں جانتے رہیں گے، رتی مصیبت آ گئی تو اللہ کی طرف نہیں جاتی، عامل کی طرف جاتی۔ پرانے زمانے میں اگر مصیبت آتے تو اپنے اعمال پر نظر ڈالتے، کہیں میرے اعمال کی وجہ سے تو یہ مصیبت نہیں آئی۔ اس زمانے میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو 2 کام کرتی عورتیں، ایک عامل کے پاس جاتی اور ایک گھر کی دوسری عورتوں پر ڈاؤٹ کرتی، کون تو بھی کیا تو بھی کر ڈالے کیا؟ نہیں کہا مولانا؟ نہیں۔ بہو رہی، طبیعت خراب ہوئی تو سوچتی ساس کیا کی کر ڈالی، ساس رہی طبیعت خراب رہی تو سوچتی بہو کیا کی کر ڈالی، بھاوج رہی طبیعت ذرا خراب رہی تو سوچتی نڑن کیا کی کر ڈالی، نڑن رہی طبیعت خراب رہی تو سوچتی بھاوج کیا کی کر ڈالی۔ کون بھی کیا بھی نہیں کرے، تیرے اعمال سے تجھے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں جو بھی فساد آتا ہے اے بندو تمہارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ تمہاری زندگی میں اگر سکون نہیں، تمہاری زندگی میں اگر چین نہیں، تمہاری زندگی میں اگر قرار نہیں، تم کو تمہارے گھروں میں راحت نہیں مل رہی ہے، ایک دوسرے رشتوں کا محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ جادو 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 بول کر ایک ذہن میں بیٹھ گا۔ آپ کو معلوم ہے
جادو کا جو اثر ہے اس سے زیادہ برا اثر نماز کے چھوڑنے پر ہے۔ جادو کا جو اثر ہے اس سے زیادہ سخت ترین اثر تمہاری اپنی بے پردگی، بے حیائی پر ہے۔ پیرانے پیر کا واقعہ بولنا، عمل پر بات کر رہا ہوں میری آپا، تو سن، پہلے کان کھول کر سن۔ تیرے گھر کے اندر اگر مصیبت ہے تو اس کی ذمہ دار صرف تو ہے۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف تو ہے، کیونکہ آج کل گھروں میں 90% عورتیں وہ کام نہیں کرتی جو گھر کے اندر برکت کا، رحمت کا سبب ہو۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو۔ تیرا سر پردے میں داخل، ایک شوہر کو چھوڑ کر کھلے سر سے غیر مردوں کو بات کرنا تو دور کی بات، میری آپا کان کھول کر سن، تو کھلے سر سے تیرے بیٹے کو بھی بات نہیں کر سکتی، تیرے باپ کو بھی بات نہیں کر سکتی۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ تو جانتے ہیں آپ لوگ، وہ کھول کر بول کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کی لباس ہے۔ وہ ایک رشتہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور بے تکلفی کی حد ہوتی ہے اس رشتے میں، اسے چھوڑو۔ لیکن یہاں باپ کی بات کرو، بھائی کی بات کرو، بیٹے کی بات کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا پردہ اتنا اہم ہے، غیر مردوں کے سامنے اپنا سر کھلا رکھنا تو دور کی بات کہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے کے سامنے بھی اپنا سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ آج گھر کی عورتیں سر کھلا رکھی ہیں، اور گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ بے حیائی ہے ہمارے گھروں میں، کہاں سے برکت آئے گی؟ مجھے اور آگے بڑھنے دیجئے، انشاءاللہ اگر میرے وقت میں اللہ برکت دے تو میں بتا دوں آپ کو۔ تمہارے سر سے کبھی پلو نہیں اترنا، اس کا اہتمام کریں۔ اپنی 3 4 5 سال کی بچی کو سر میں اوڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ عمل اتنا کرو کہ وہ عمل عادت بن جائے۔ اور ایک مصیبت ہے، 7 سال 8 سال 9 سال کی بچیوں کو بھی آج کل مسلمان اپنے گھروں کے اندر اتنے گندے کپڑے پہناتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کی بچی کے کپڑوں کا یہ حال ہے تو صاف کہتے ہیں بچی چنا حضرت۔ اللہ اکبر۔ اب زمانہ اتنا خراب ہے، جب اپنی ضرورت غلط طریقے سے پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دیکھتا نہیں کہ سامنے بچی ہے کہ جوان ہے کہ بڈھی ہے، اس کے دماغ میں صرف شیطان ہے، وہ ہر قسم کا امتیاز ختم کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
سمجھ رہے؟ آپ مردوں سے بھی گزارش ہے گھر کے اندر آپ بھی نصیحت کریں، سرا میں اوڑھو، سرا میں اوڑھو. بچی کو، چھوٹی بچی کو، اپنی بیٹی کو خود بولتے ایک گلاس پانی لا بیٹے، بولتے نہیں بولتے؟ جب انہیں جا کر پانی لے کر آئی تو اس کے سر میں اوڑھنی نہیں رہی تو، کپڑا نہیں رہا تو پہلے بولو اوڑھ کر لے کر آ بیٹے. تربیت کرو، باپ ہے نا، ماں ہے نا. ہمارے بچوں کو اگر ہمیں تربیت نہیں کرے تو کیا آسمان سے فرشتے اتر کر تربیت کریں گے؟ مصیبت ہے ہمارے گھروں کے اندر. جوان بچیاں بھرک کر اوڑھے تو خود گھر کے اندر بولتے یہ کیا ہے، بڈھی کی شکل بنا کو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھر کر اوڑھنا، پردے کے ساتھ رہنا بڑھاپے کی دلیل نہیں ہے. حضرت فاطمہ کی شکل ہے، حضرت عائشہ کی شکل ہے، حضرت خدیجہ کی شکل ہے. بھر کر اوڑھنا اور بے پردہ ہونا بے حیا عورتوں کی شکل ہے، بے شرم عورتوں کی شکل ہے. گھر میں جب تک اپنے پرسنل کمرے کو آتے نہیں تب تک گھر کے اندر مکمل پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، مکمل. یہاں تک کہ کھانا بناؤ تو پردے کے ساتھ کھانا پکاؤ، سالن بناؤ تو پردے کے ساتھ سالن بناؤ، روٹی بناؤ پردے کے ساتھ روٹی بناؤ. سر میں اوڑھ کر برتن مانجتے ہیں تو سر میں اوڑھ کر برتن مانجو. کپڑے دھوتے ہیں سر میں کپڑا اوڑھ کر کپڑے دھو. تمہارے اعمال کی وجہ سے گھروں میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں. تمہارے اعمال کی وجہ سے گھروں میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں. عورت کا سر صرف کھلا رہتا ہے، گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت خدیجہ کو جانتے ہیں؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آقا نے دوسرا نکاح تک نہیں کیا، اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ سے. اور مالدار ترین عورت تھی حضرت خدیجہ، غریب کا بھی نہیں تھی. اسلام کے نئے دور میں سب سے پہلے اگر امت پر کسی کا پیسہ لگا تو صرف دو شخصیتوں کا پیسہ لگا، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عیسیٰ بیٹھے ہی سامنے تم لگا، تم نہ دیکھے تو منجے نیند آ رہی ہے. حضرت خدیجہ کی فضیلت پر ایک شعر پڑھنا ہے، پہلے دو شعر پڑھ دیتا ہوں. عورتوں کو نعتاں سے، شعر شاعری سے محبت ہے کی ہے؟ پڑھتے سرگپی میں پڑھتے، پڑھنا لیکن گھر کے اندر پڑھنا. پڑھ کو ریکارڈ کر کو یوٹیوب میں ڈالنا نہیں. دیکھا دیکھی چلہ پھوگی. آج کل عورتاں بھی تقریرہ کر رہی ہیں، عورتاں بھی قرآن پڑھ کو یوٹیوب میں ڈال رہی ہیں، عورتاں بھی نعتاں پڑھ کو یوٹیوب میں ڈال رہے ہیں. لا حول ولا قوت. دین کیا ہو گیا آج کے زمانے میں؟ مذاق ہو گیا. شریعت کیا ہوگی؟ آسمان سے قرآن میں جو ہے وہ شریعت نہیں، ہمارے دماغ میں جو ہے وہ شریعت.
نہیں، تمہیں پڑھو، تمہارے بچوں کو سکھاؤ، تمہیں پڑھو، تمہیں ثواب کماؤ۔ مرد بنے پڑھیں گے، یوٹیوب میں ڈالیں گے بغیر میوزک کے، وہ الگ بات ہے۔ مرد کو تو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری باہر کرنے کی ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اگر عورت بھی باہر نکل کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ عورت کو بھی نبی بناتا۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے پورے کے پورے مرد تھے، ایک عورت بھی نبی نہیں۔ مریم اللہ کی نبی نہیں، حوا اللہ کی نبی نہیں۔ نبیوں کی ماں بن سکتی ہے لیکن نبی نہیں بن سکتی، نبی کی بہن بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی، نبی کی بیٹی بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی۔ کئی کو اللہ نبی نہیں بنایا، عورت کو نبی کئی کو نہیں بنایا، عورت کو اللہ نبی کئی کو نہیں بنایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں یہ بات ہے، کئی کو حضرت اللہ تعالیٰ عورت کو نبی نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ اگر عورت نبی بنتی تو اسے امت کے سامنے آ کر نبوت کا حق ادا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ عورت کو اتنا باپردہ بنایا اور فرماتا ہے میرے کام کے لیے بھی تیرا باہر نکلنا مجھے پسند نہیں ہے۔ آج کوتیمیر کے واسطے گھگو باہر نکلتی، کپڑے کے واسطے چن کھاتی، کتنی بڑی بات، سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں، منڈی تھی بھی ہلاو رے بابا۔ اب انہیں عورتوں کو میں کہاں پوچھوں، لگا پردے میں بیٹھے ہیں، سن رہی کی سو رہی کی، خالی تم نہ دیکھو، ان کا نتیجہ نکال رہا ہوں میں۔ اب تمہیں بھی ایسا بیٹھے تو میں کیا سر مار لیوں، کیا زبی بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی بہترین بات۔ عورت، اچھا عورت مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی کیا؟ عورت عید کی نماز پڑھ سکتی کیا؟ عورت جمعے کی نماز پڑھ سکتی کیا؟ عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی کیا؟ نہیں 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 نہیں، عورت کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عورت کے لیے جمعے کی نماز نہیں ہے، عورت کے لیے جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کئی کو عورت کے لیے جماعت کی نماز نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بہت بڑا ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے 20% گنا زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ثواب ہے۔ کیا عورتیں محروم ہیں یہ ثواب سے؟ نہیں آپا، تو آزردہ مت ہو، تو افسوس مت کر، شریعت کیا کہتی ہے اس پر عمل کر، عمل کرنا تیرا کام ہے، ثواب دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو گھر ہی کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے تو نماز پڑھ لے، مسجد کو جا کر مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ جو اجر دیتے ہیں وہی اجر تجھے گھر کے اندر پڑھنے پر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے۔ عورت حج کرنا واجب فرض ہے عورت پر بھی اگر اس کے پاس مال ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر سفر کرنے کے لیے کوئی محرم شخصیت نہیں ہے، اس کا شوہر ساتھ نہ ہو، اس کا باپ ساتھ نہ ہو، اس کا بھائی ساتھ نہ ہو، اس کا بیٹا ساتھ نہ ہو، اس کا ماموں ساتھ نہ ہو، اس کا چاچا ساتھ نہ ہو، اس کا بھانجا ساتھ نہ ہو، اس کا بھتیجا ساتھ نہ ہو، الغرض وہ رشتہ ساتھ نہ ہو جس سے نکاح کرنا حرام ہو، اور وہ رشتہ ساتھ نہ ہو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہو، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو میرے گھر کو بھی مت آ، تیرے گھر میں رہ، تجھے میں حج کا ثواب ہر سال عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اتنے فون آتے میرے دوستوں، میں بولا تو تمہیں یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ مجھے تمہیں یقین نہیں کرتے بھی فرق نہیں پڑتا، میرے دوستاں جانتے ہیں۔ ایک پڑھی لکھی عورت فون کری، حضرت عورت بغیر مرد کے حج کو جا سکتی کیا؟ پوچھی ابو ذرا دن پہلے، میں بولا ہرگز نہیں جا سکتی۔ نہیں 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 مودی جی بول ڈالے، میں بولا انہوں مودی جی ہی، مولوی جی نہیں ہیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تفسیر اٹھا کر دیکھے، فقہا کے اقوال اٹھا کر دیکھے، یہ فتنوں کا دور ہے آپا، صحیح بات، بے شک، یہ فساد کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے، سر گپی کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، باہر بھی بات جائے گی۔ آج بے پردگی صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بے پردگی امریکہ، جاپان و چائنا و آسٹریلیا میں نہیں، کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں پورے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھا دیکھی آج عرب کی زمین میں بھی بے پردگی آ گئی ہے، بے حیائی داخل ہو گئی ہے، آزادی داخل ہو گئی ہے۔ آج سے 25 سال پہلے جو عرب تھا اب وہ عرب نہیں ہے، آج سے 100 سال پہلے جو عرب تھا اب وہ عرب نہیں ہے، آج سے 500 سال پہلے جو عرب تھا اب وہ عرب نہیں ہے، آج سے 1000 سال پہلے جو عرب تھا وہ عرب نہیں ہے۔ ابو بکر کا عرب اب نہیں ہے، عمر کا عرب اب نہیں ہے، عثمان کا عرب اب نہیں ہے، علی کا عرب اب نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کا عرب اب نہیں ہے، اب تو سلمان اور محمد بن سلمان کا عرب ہے۔ مجھے تو ان کے اسلام میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ صحیح بات، بے شک، صحیح بات، بے شک، بالکل صحیح۔ شریعت عرب کا نام نہیں ہے، شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ بے شک، صحیح بات، عرب کے حالات بدلے گئے لیکن شریعت نہیں بدلے گی، صحیح بات، حتیٰ کہ مکہ مدینے کا حال بدلے گا لیکن نبی کی شریعت نہیں بدلے گی۔ اللہ میرے مکے کی تا قیامت حفاظت فرمائے، مدینہ منورہ کے ذرے ذرے کے تقدس کی اور عظمت کی حفاظت فرمائے، لیکن حالت بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری آپا تو اپنے آپ کو پہچان۔ آج ہماری مائیں دین سے دور کیوں؟ آج ہماری مائیں حیا سے دور کیوں؟ آج ہماری مائیں شرم سے دور کیوں؟ آج ہماری مائیں پردے سے دور کیوں؟ ایسے سبوں سوال کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے۔ اس وقت بحیثیت عورت کے ہر دھرم کی عورت اپنے آپ کو نہیں پہچانی، بحیثیت عورت مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچانی۔ جس وقت عورت اپنے آپ کو پہچانے گی ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اٹھا کر برقع پہن لے گی۔ ہاں صحیح بات، بے شک، آپا تو پلاسٹک نہیں، تو لوہا نہیں، تو جس نہیں، تو تانبا نہیں، تو پیتل نہیں، تو سونا ہے سونا۔ یہ تمام میٹیریل جہاں چاہے رکھ دیتے ہیں لیکن سونے کو کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں رکھتے بھائی؟ بیرو میں، بیرو میں بھی کہاں رکھتے ہیں؟ اندر کے خانے میں بھی کہاں رکھتے ہیں؟ چوری کا خانہ کہتے ہیں، اس کا نام ہی چور خانہ۔ ہاں وہ یہاں بھی ہے وہ بھی، اور وہ ایسی جگہ آپا رکھتی، باہر کے چورا تو دور کی بات، کچھ چورا گھر کے اندر کی بھی رکھتے ہیں۔ اسے ملتے نہیں، کئی کو بھی اتنا حفاظت کر کو رکھ کے سننے کی، کیونکہ یہ عام دھات نہیں ہے، عام میٹیریل نہیں ہے، یہ قیمتی دھات ہے اور قیمتی میٹیریل ہے۔ یہی تو اسلام کہتا ہے جب دنیا کتوں کی طرح بھوکتی ہے، مرد عورت ایک ہیں، ایک صف میں کھڑا کر دو تو ہم کہتے ہیں مرد عورت ایک کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ سونا اور لوہا ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات، بے شک، مرد عورت ایک کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ سونا اور لوہا ایک نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک ہو سکتا ہے تو پھر سونے کو بھی لوہے کی قیمت میں بیچو یا لوہے کو سونے کی قیمت میں بیچو۔ دنیا کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ سونا اور لوہا ایک نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے تسلیم کر لیں گے عورت اور مرد ایک ہے؟ صحیح بات، بے شک، ہے صحیح بات، میری آپا
دنیا تجھے لوہا بنا کر باہر رکھنا چاہتی ہے، ہم تجھے سونا بنا کر اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنے آپ کو سمجھ، تیری سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، مسلسل سفر اور تھکا ہوا ہوں، تیری سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز نہیں۔ بڑی احتیاط اور ضمانت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں منبر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تیری بڑی عبادت نماز نہیں، تیری سب سے بڑی عبادت روزہ نہیں، تیری سب سے بڑی عبادت حج نہیں۔ توجہ سے سنو، پوری بات سننے کے بعد فیصلہ کرو، ورنہ کون بھی اٹھ کو آؤنوں کو اتارنے کے واسطے کہا رہے حضرت نماز کو بڑی عبادت نہیں بولے نہ بول کر، پہلے سنو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں بول کو۔ آدھی بات سن، تمہاری ماں کو تو مار ڈالتا، سلام سنا با بول، خالی تمہاری ماں کو بولتے غصہ گالی دیا، گالی دیا، گالی نہیں، بابی ایک جملہ بھی ہے، تمہاری ماں کو ہمارا سلام سناؤ۔ تمہاری آپا، تمہاری سب سے بڑی عبادت نماز نہیں، تمہاری سب سے بڑی عبادت روزہ نہیں، تمہاری سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ نہیں، تمہاری سب سے بڑی عبادت حج نہیں، تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے۔ یہ نماز تمہاری تمہارے پردے پر ہے، یہ روزہ تمہارا تمہارے پردے میں ہے، یہ زکوٰۃ تمہارا تمہارے پردے میں ہے، یہ حج تمہارا تمہارے پردے میں ہے۔ پردہ ہے، یہ عبادتیں کا ثواب ملے گا، پردہ نہیں، خدا کی قسم تم سر گپی میں کیا کعبے کے اندر بھی نماز پڑھو گی، بے پردہ عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ بے شک صحیح ہے۔ سب سے زیادہ میں پردے پر زور دیتا ہوں، پردے پر زور دیتا ہوں۔ باپ پردہ بن جاؤ، باپ پردہ بن جاؤ، تمہاری بے پردگی کا ہی اثر ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ بہت ساری باتیں پینڈنگ ہو گئی ہیں۔ کتنے بجے اذان؟ پورے مل کر بولیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک جنے بولو۔ 5:15 کو اذان ہے، 5 کو اذان ہے، اب ایک آدھا گھنٹہ ہے، اس سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں، توجہ سے سنو۔ ایک واقعہ لکھے ہیں کتابوں میں، توجہ چاہتا ہوں ذرا۔ ایک بہت با پردہ بچی، جس کے ماں باپ بچی کو پردے کی تربیت کرے، بچی بالغ ہوئی، شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈے، ایک رشتہ آیا، شادی کر ڈالے۔ اگر ہماری بچی دیندار ہے تو اس کا رشتہ بھی دیندار کا تلاش کرو، ورنہ ہماری یہ 18-19 سال کی تربیت شادی کے بعد 18 گھنٹے میں برباد ہو جاتی ہے۔ خالی دولت دولت، کیا کما رہا ہے چھوکرا، کیا کما رہا ہے چھوکرا، کتنی سیلری دیکھنا، سوچ کمانا چھوکرا، لیکن پہلے چھوکرے کے اندر بھی دینداری دیکھو۔ ہمیشہ بولتے نہیں چھوکری کے اندر دینداری دیکھو بول کر، چھوکری کے اندر ہی دینداری دیکھنا نہیں، چھوکرے کے اندر بھی دینداری دیکھنا۔ چھوکرے کے اندر دین رہا تو چھوکری کا دین محفوظ رہتا۔ سو ہنکیاں بن کر دولت سامنے آئی تو اٹھا کر ہماری دیندار بچیوں کو اٹھا کر شادیاں کر ڈالتے، اور ہماری بچیاں بھی آج کل کیا زمانہ آیا ہے، ماں باپ کا کام انوت پورا کر رہی، انوت چن کو رکھ لے رہی۔ کیا حیا تھی بچی تمہاری ایک زمانے میں، تمہاری شرم کیا تھی؟ بڑے حضرات بیٹھے ہیں گھر کے اندر، بڑے لوگاں بیٹھ جا کو، کہاں بھی تمہاری بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے کیا، کہاں کب کرتے ہیں سو بول کو، خالی باتاں شروع کرے تو مارے شرم کے وہ بچی مجلس سے اٹھ کو جا کو چھپ جاتی تھی۔ آج چھپ کو رہی سے بچی بھی، کب بچی کی شادی کا تو آنکھوں نے بیٹھ جاتی، میری شادی کے بات میں نہیں رہی تو کیسا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔
شرم پیدا کرو، شرم، غیرت پیدا کرو. بچوں کو بچپن سے شرم کے، حیا کے، پردے کے پیالے پلاؤ. بے شرم عورت سے اللہ اولیاء پیدا نہیں کرتے. بے شک. حضرت علی فرماتے ہیں زمین بنجر ہو تو فصل اچھی نہیں ہوتی. زمین بنجر ہو فصل اچھی نہیں ہوتی. ماں اگر اچھی نہیں ہو تو نسل اچھی نہیں ہوتی. صحیح بات. بے شک. بہت گہرائی میں چلے جاؤں گا میں. تم اچھے بنو، تم اچھے بنو، تم اچھے بن جاؤ. تمہارا سب سے بڑا عمل تمہارا اپنا پردہ، تمہاری اپنی حیا، تمہاری اپنی شرم، تمہارا یہی سب سے بڑا عمل. لڑکیوں کو جب شادی کرتے ہیں تو لڑکے کو بھی دیندار دیکھو. واقعہ سنو، لکھا ہے کتابوں میں. ایک دیندار بچی دولت کو دیکھ کر اٹھا کر شادی کر ڈالے، شادی کر ڈالے. اچھا اچھا اچھا. تو ایک دیندار بچی کو اٹھا کر ایک دنیا دار کے حوالے کر ڈالے. شادی ہو گئی. ایسے گھراں بہت ہی دنیا میں، ہمارے اپنے شہروں میں ہیں، ہر شہر میں ہیں اس مینٹالٹی کے لوگ اور اس مینٹالٹی کے گھر. شادی ہوگی تو پردے کی کیا ضرورت بول کر سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی ہوگی تو پردے کی کیا ضرورت. کئی بچیوں کا ریکارڈ میرے پاس آیا، کبھی زندگی میں برقع پہنے بغیر باہر نہیں گئے، لیکن شادیوں کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ بغیر برقعے کے گاڑیوں میں پھرتی ہیں. بات صحیح ہے مولانا؟ بات صحیح ہے. شیطان کیسا سبق پڑھایا. شیطان یہ بولے اب تو شادی ہوگی نا، اب پردہ کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا. یہ پاگل پن ہے. فقہا فرماتے ہیں شادی کے بعد تو اور زیادہ پردے میں پابندی آنا چاہیے، کیونکہ اس نے اب دنیا کا مقصد بھی سمجھ گئی. دنیا کا مقصد بھی سمجھ گئی. کئی بچیوں کو زبردستی شادی کے بعد ساس کے گھر میں برقعے اتارے ہیں. میں ان گھروں کو گھر نہیں کہتا، اسلام کے دشمنوں کے اڈے کہتا ہوں. اور مسجدوں کے ذمہ داروں اور حضرات علماء، یہ دو جماعت آپس میں مل کر محنت کرے، انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے. مجھے معاف فرمائے میرا جملہ سقط ہو. خاص طور پر مساجد کے ذمہ دار حضرات کڑی نظر رکھے. جس مسجد کے اتھارٹی اور محلے میں جس مسلمان کا گھر ہو اور اس مسلمان کے گھر میں پردہ نہ ہو، مسجدوں کے ذمہ دار حضرات ایکشن لے. لیکن ان کے گھر خود بے حیائی کے مرکز بن گئے، وہ کیا ایکشن لیں گے؟
ہمارے گھروں کے مسئلے پولیس اسٹیشن نہ جائے، کورٹ کچہری نہ جائے، اللہ کے گھر کو آئے۔ مسجد کا امام ہمارے اپنے مسائل کے لیے چیف جسٹس ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کئی گھروں سے یہ شکایت پہنچی اور کئی گھروں کے اندر شادی کے بعد با پردہ بچیوں کو بے پردہ بنا دیا گیا۔ سگے خلیرے بھائی کے پاس سامنے نہیں آتی تھی بچی، سگے خلیرے بھائی کے سامنے نہیں آتی تھی، شادی کے بعد نوشوں کے بھان کے نوشوں کے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں؟ اگر آپ کے گاؤں میں یہ ماحول نہیں ہے تو مجھے پورے سند کے ساتھ بولو، میں بنگلور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتا ہوں۔ نوشوں کے بھان کے نوشوں آئے تو گھر کی بہو چاہ بنا لے کو جا کو دینا۔ یہ مسلمانوں کے گھر ہے یا یہودی اور عیسائیوں کے گھر ہے؟ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کے گھر ہے یا پتھروں پہ پھول چڑھانے والوں کا گھر ہے؟ یہ پردہ اصل میری آپا۔ اور یہ جو بوڑھیاں ہیں نا، بوڑھیاں سرگپی میں ہیں، بوڑھیاں ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دینا۔ میں اور ایک دعا کرتا ہوں، انہوں تقوی میں رہے تو اللہ ان کی عمر میں برکت دینا، اگر تقوی میں نہیں رہے تو اللہ جنت میں گھر دینا۔ اندر ایک دعا چھپکا ہے، کیا سبھی بھائی؟ انہوں تقوی میں رہے تو اللہ ان کے عمر میں برکت دینا، تقوی میں نہیں لقوے میں رہے تو اللہ ان کو جنت میں گھر دینا۔ بوڑھیوں سے گھروں کا ماحول بہت غارت ہو رہا ہے۔ یہ میرے بھی بال سفید ہوئے، بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں گھروں کو کیسا سنبھالتے تھے، ان کے نظروں میں کیا فراست تھی، کون سا مرد بنا، کون سی عورت گھر کو آئی، ان کا چہرہ دیکھ کر انہوں جانے کے بعد گھر کے افراد کو بولتے یہ مرد بنا برابر نہیں بچ کو رہو، یہ عورت برابر نہیں بچ کو رہو بول کر یہ فیصلہ سناتی تھی گھر کی بوڑھیاں۔ آج بوڑھیاں بھی فیئر اینڈ لولی لپسٹک لگا لگو بیٹھی ہے۔ کہاں گھروں کا ماحول بنتا، کہاں بنتا گھروں کا ماحول؟ کیا فراست تھی بوڑھی عورتوں کو، اللہ اکبر، صاف بولاتے تھے، حضر تمہیں تو بچے ہیں، صاف بولاتے، یہ عورت مرد بنا تو دور کی بات، عورتہ میں پردہ نہیں نا، پڑوس کی عورتہ آتی تو صاف ایک نظر میں ہماری مائیں، خالائیں، دادیاں، نانیاں آج سے 20-25 سال کی، اللہ ایسی نظر دیتا تھا، ان کو دیا تھا، صاف بولاتی تھی، ہنکی کا پانی سگا، ایسی عورت سے بچ کر رہو بول کر بولتے تھے۔ دیکھنے میں انہیں اتنی شریف نظر آتی تھی گویا کہ رابعہ بصریہ، لیکن ہمیں ذرا دن کے بعد سوچتے ہاں ہمارے نانی کیا بولے کہ وہ صحیح ہے۔ بوڑھی عورتیں گھروں کے ماحول کو سنبھال کر رکھے، سنبھال کر۔ بہو گھر کی عزت ہوتی ہے، بیٹی سنگل عزت ہوتی ہے، بہو ڈبل عزت ہوتی ہے۔ ہمارے بیٹے کو شادی کر کو لائے کے بعد وہ بہو کو اپنے سسرے کو، آج کے زمانے میں بنگلور کے اندر پہلی مرتبہ میں نے کہا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، سسرے کی خدمت بھی بہو دور سے کرے، احتیاط سے کرے۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ کتے کے لوگ فون کرے، پوچھے، کئی کو ایسے باتاں بولتے ہیں، سے بول کر بولے، اچھلے مینڈو کا اچھلے سکا، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کیا، میں بولیا
تمہاری نظر تمہارے گھر کے دریچے تک نہیں جاتی. الحمدللہ ہم قرآن کھولتے ہیں تو ساری دنیا دکھتی ہے. صحیح بات ہے. سبحان اللہ. سسرے کی بھی خدمت باوچ، لیکن پھر بھی خدمت. کوئی سسرا نہیں بولنا بہو کو ذرا سر میں تیل لگاؤ ماں بول کر. بولا تو وہ سسرے کی جیب بکرے کی جیب نکال سکا نکال لینا. نہیں، اب وہ دور نہیں رہا، نہیں رہا، نہیں رہا. صحیح بات. کوئی ساس جویں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہر کس کہیں نہ جائے، اب وہ دور نہیں رہا. یہاں ارادے بدلیں گے تو صرف نقصان ان دونوں کا نہیں ہوگا، نقصان جن کے ساتھ شادی ہوئی ان کا بھی ہوگا. اللہ اکبر. شریعت ہے میرے دوستو، شریعت ہے، شریعت ہے. اس کے واسطے بولتے سو گھرا میں بچے ذرا زیادہ پیدا کرو بول کو. انہوں نہیں تو انہوں خدمت کرتے ہیں، انہوں نہیں تو انہوں خدمت کرتے ہیں، انہوں نہیں تو انہوں خدمت کرتے ہیں. 4-5 بیٹیاں، ایک 2 دن کو یہ بیٹی آ کو رہتی، 2 دن کو وہ بیٹی آ کو رہتی، 2 دن کو وہ بیٹی آ کو رہتی، 4 دن وہ بیٹی آ کو رہتی. الحمدللہ ماں باپ ٹینشن نہیں سو زندگی گزارتے. جانتے ہی سو دو، ایک لکڑا ایک لکڑی. لکڑی بھی چلے جاتی، لکڑا بھی جورو کے پیچھے چلے جاتا، بڈھا بڈھی بے وارسی ہو کو بیٹھ جاتے ہیں. کیا فرمان ہے پیارے آقا کا. کثرت سے بچے پیدا کرو، اس سے صرف میری امت کے اضافے پر مجھے فخر نہیں ہوگا، تمہاری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی. کیا کیا بولے آقا. حکومت بولتی کہتے 2 جنوں کو بول کو انہیں بھی بڑا حکومت کا پابند. مودی جی کا بھگت، یوگی کا شاگرد، 2 گن کو، وہ بھی 1-2. میری جب انشاءاللہ حکومت آئے گی میں پی ایم بنوں گا. بہت کم لوگ ہیں انشاءاللہ بول رہے ہیں. تمہیں بولے تو بھی یہ پردے میں بیٹھی دیکھو آپا وہاں ہرگز نہیں بولیں گے. ان کو معلوم وہ پی ایم سے خطرناک یہ پی ایم. ہاں آپا میں خطرناک بنوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تیرے پردے ہی کی حفاظت ہوگی، اس سے تیرے حقوق کی حفاظت ہوگی، اس سے تیرے ایمان کی حفاظت ہوگی، اس سے تیرے حیا کی حفاظت ہوگی. میں بنوں یا نہ بنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس مہان ملک بھارت کو کوئی ایسا رہبر عطا فرما جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے. دولت کی بات میں جی ایس ٹی لا کر دولت کی بعد میں حفاظت کرے، نوٹ بندی لا کر دولت کی بعد میں حفاظت کرے، اور پراپرٹیوں کا قانون اور ایکٹ لا کر دولت کی بعد میں حفاظت کرے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی ہر بچی کی حفاظت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، کیونکہ اسلام ہی یہ سبق دیتا ہے عورت بحیثیت عورت کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو، اگر وہ بڑی عمر کی ہے تو ہماری ماں ہے، وہ اگر جوان ہے تو ہماری بہن ہے، وہ چھوٹی ہے تو ہماری بیٹی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وطن کے دشت و در، اس وطن کے دشت و در سب فضائیں ایک ہیں، سارے بھائی ساری بہنیں ساری مائیں ایک ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانیت کو سامنے رکھیں گے تو پھر اسلام سے اچھا اور اسلام سے زیادہ عورتوں کا حق ادا کرنے والا دھرم چٹکی مار کر کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں تیسرا چوتھا تو دور کی بات کہ دوسرا بھی نہیں. صحیح بات ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. خالی ایک چھوٹی سی بات پر 1 گھنٹے کا سفر ہو گیا. گھروں میں احتیاط کے ساتھ رہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, توجہ سے سنو, 2-4 منٹ ہی باقی ہیں, توجہ سے سنو. شوہر کے بھائی کو یہاں کیا بولتے رشتے میں؟ دیور بولتے نہیں؟ ارے بڑا رہا تو جیٹ بولتے, چھوٹا رہا تو دیور بولتے نہیں. عربی میں شوہر کے بھائی کے لیے کوئی نام نہیں ہے. یہ بات علماء تک بھی جائے گی, علماء بھی تشریف فرما ہے. میں ایک طالب علم ہوں. اردو میں سنسکرت زبان میں سب بولتے ہیں اور دوسری زبانیں میں بھی کیا کہہ کے بولتے ہیں, بردر ان لا ایسا بولتے ہیں. عربی میں نہیں ہے. اور اردو میں, ہندی میں, سنسکرت زبان میں دیور بولتے شوہر کے بھائی کو. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لفظ دیور استعمال کرنا بھی گناہ ہے. کیونکہ دیور کا ترجمہ کیا آتا معلوم سنسکرت زبان میں؟ چھوٹا شوہر. قربان جاؤ میرے آقا پر, سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کی نبوت اور رسالت پر, آقا کی زبان اور فرمان پر. کیا ذات اقدس کے سائے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. یہی بات تو 1450 سال پہلے آقا نے فرمایا, باہر کے لوگوں سے زیادہ اندر کے لوگوں سے پردہ کرو. اور شوہر کا بھائی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے عزت کے لیے. گھروں میں پردے کا ماحول بناؤ. اور بھی باتیں ہیں لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے. پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بچی کا نکاح ہوا, وہ واقعہ بول دیتا ہوں اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چینل والے جو بیٹھے وہ پریشان ہیں. بچی بڑی با پردہ تھی, دولت کی بنیاد پر اسے شادی کر ڈالے. شوہر بولے اب تو شادی ہوگی, تجھے پردے کی کیا ضرورت؟ نہیں چھوڑتی, میں چڑھتی نہیں بول کر. اب شوہر کھیتی میں کام کرتا تھا, توجہ سے سنیں, کھیتی سے کام کرتا تھا. کھیتی میں کام کر کو کھانے کے وقت گھر کو آ کو کھانا کھاتا تھا. ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوا. پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے شوہر بولیا مجھے آنے نہیں ہوتا, تمہیں چاہ کو کھانا دے ڈالو. ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوا. اور زیادہ کام ہوتے ہی شوہر بولیا مجھے اکیلے کام کرنے نہیں ہوتا, تو بھی میرے ساتھ کام کر. ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوا. جا کر کھانا کھانے کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا, کھانا لا کر دینے کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا, شوہر کے ساتھ برقع نکال کر کام کرنے کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا. ایک 20-25 سال گزر گئے. باپ بوڑھا ہو گیا. اس کے 3 بچے تھے. ایک دن بوڑھے باپ نے اپنی بوڑھی بیوی سے کہا 3 بچے تو میرے ہیں لیکن تینوں کا مزاج الگ الگ کیسے؟ پہلا بچہ ایک بڑا ادب سے بات کرتا, دوسرا جس کا لہجہ انتہا درجے پر خراب ہے, تیسرا تو میں ذرہ آرگومنٹ کرا تو مجھے مار ڈالیں گا وہ پوزیشن پر ہے. لیکن ہیں 3 بچے میرے, لیکن یہ مزاج کیوں ایسا ہوا؟ بیوی بولی میں جانتی ہوں. تیسرا بچہ جو مارنے تک پوزیشن کو پہنچا وہ میرے اس دور میں پیدا ہوا جب میں بے پردہ ہو کر کام کرتی تھی. دوسرا بچہ صرف لہجہ بدل کر بات کرتا نا, وہ اس دور میں پیدا ہوا جو پردے کے ساتھ باہر نکلتی تھی نہیں, وہ اثر پڑا ہے سوچ سے.
پہلا بچہ جو با ادب ہو کر بات کرتا، آج تک تمہارا دل نہیں توڑا، جو تمہارے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ اس دور میں پیدا ہوا جس دور میں گھر چھوڑ کر باہر نہیں نکلتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں اور بہنوں کان کھول کر سنو، تمہارے جس ماحول میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ میں تمام باتوں کو کاٹتے ہوئے یہی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پورے پردے کے ماحول میں رہو، موبائل سے بچو، خاص طور پر موبائل سے بچو۔ کوئی تقریر تمہارے ساتھ بات کرنے والی گفتگو میں موبائل کو ٹچ کیے بغیر ختم کرتا نہیں۔ آج تمہارے اعمال کو، تمہارے تقوی کو، تمہارے اخلاق کو، تمہاری نگاہ کو، تمہارے خیال کو، تمہارے صبر کو، تمہارے شکر کو، سب کو برباد کرنے والی ایک ہی چیز ہے، اس کا نام ہے موبائل۔ ابھی میں نے شوہر کے بھائی کو دیکھنے کی ممانعت پیش کیا، اور موبائل میں تو تم لچے لفنگے کمینے برہنہ مردوں کو دیکھتی ہیں۔ تمہارے شوہر کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ مولانا یونس پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ساری دنیا کے مرد اندھے ہو گئے تب بھی تجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے تیرا پردہ۔ آج تو اپنے آنکھوں سے غیر کیسے کیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ موبائل تمہارے ہاتھ میں، موبائل نکو 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 نکو۔ تمہیں خود ایک 8 دن موبائل سے بچو، تمہارے اندر نماز کا شوق پیدا نہیں ہوا تو پوچھو۔ تمہارے ہر شوق کو، ہر ادب کو، ہر اخلاق کو برباد کرنے والی چیز یہی ہے۔ اور 20 25 سال کی زندگیاں جو مضبوط تھی، ایک موبائل کی وجہ سے اس عمر میں بھی شک پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پرانی ہوئی تو کمزور ہو جاتی، نکاح ہی ایک ایسا چیز ہے کہ جتنا پرانا ہوتا اتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایسی مضبوط چیز بھی موبائل کی وجہ سے شک میں پیدا۔ 20 سال کے بعد بھی شادی ہو کو شوہر بیوی کو فون کریا، وہ بیوی کا فون بزی رہا تو اتنا پوچھتا، کیا جی کی بزی آیا سو، کس کا فون آیا سو، صحیح بولو، اماں کی قسم کھاؤ، بابا کی قسم کھاؤ۔ چل رہا نہیں چل رہا گھروں کے اندر۔ میرے پاس ایک زندگی ٹوٹی، لاکھ سمجھانے کے باوجود خود بیٹی اپنی ماں کو لا کر خلا کراتی ہے، اس عمر میں خلا کا سبب یہی موبائل بنا۔ میرے گھر میں پیپر ہے ابھی بھی، وہ آج کا تو شادی کے وقت شرطاں بول رہی ہیں، تمہیں کیا کھلاتے ہیں کہ کیا پلاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں وہ تمہارا، تمہاری بچی کی زندگی، لیکن بچی کو تمہارے گھر میں موبائل سے روکنا نہیں، بول کو شادیاں کر رہی ہیں۔ ایسے گھروں میں کب اللہ کا عذاب آئے گا پتہ نہیں۔ شوہر اٹھاؤ نہ کو بول کر بول ڈالیا تو نہیں اٹھانے والی عورت اس وقت کی رابعہ بصریہ ہے۔ شوہر بدلہ لیجئے فون نکو با یہ بس کسے کرنا میں، ہاں ایسا بول ڈالی، دودھ ابلے سے کا محبت ابلیں گی۔ آج کل کے پٹیاں شوہر کے موبائل کو تول دیں، تمہارے پاس کچھ آپل منجے کی تیسا فون ن چھوڑو، تمہیں دلائی نہیں تو جاتا ہمارے بابا کو بول کو منگاتا ہوں، اور وہ گھگو بابا بھی تجھے دلایا نہیں، چھوڑ گئے، میں چرا کو رکھا ہوں اس پیسے کہیں کو تجھے برباد کرنے کے واسطے۔ جہیز میں تمہیں کیا دیتے ہیں کہ وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن موبائل نہیں دینا۔ 2-2 3-3 کروڑ کی شادیاں 10-10 ہزار روپے کے موبائل کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، جیسے 25-30 نہیں بلکہ 60-70 کلو کا جسم کرونا کے ایک چھوٹے وائرس سے موت کے گھاٹ اتر رہا ہے۔ نہیں،
یہ کرونا کے وائرس سے بھی سخت وائرس ہے جو انسانیت کو، انسان کو، زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ میری مائیں، تم موبائل سے بچو، موبائل سے بچو۔ پردہ اور موبائل، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد۔ ایک ہیں کتابیں ہیں، ایک ضروری اعلان سنیے، پردہ کیوں ضروری، ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔